حالت میں دروازے کے پاس بسر کرتا ہوں، اپنا گھر تشریف لائیں اور آپ ابو بکر چلو اور میں سامان کو سمیٹنے یا سامان اٹھانے کے وقت جو میرا صرف ہوگا کرتی کہ میں اس وقت میں بھی آپ کو انتظار کی زحمت سے آپ کو جو ہے وہ مبتلا کروں. تو میں ہر یہ آج ایک انداز جو تم نے اختیار کیا، کبھی تم میرے بائیں آ جاتے ہو، کبھی دائیں آ جاتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، تو یہ کیفیت کیا بازی کرتی ہے نبی؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر مختلف وسوسے کہ جب یہ دشمن آپ کو نہیں پائیں گے اور آپ کی تلاش کے اندر نکلیں گے تو میرا دل اس وسوسے میں جب مبتلا ہوتا ہے کہ کہیں کفار ہمارے دائیں کی طرف سے نہ آئیں تو میں آپ کے دائیں چلنا شروع کر دیتا ہوں، کہ ایسے نہ آ جائیں تو میں دائیں ہو جاتا ہوں. پھر میرا دل کبھی وسوسہ مبتلا کرتا ہے کہ سامنے سے نہ آ جائیں تو میں آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، اور کبھی میرا دل یہ کہتا ہے کہ کہیں وہ پیچھے سے نہ آئیں تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں. کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس غار کے اندر دیکھنے کسے انداز میں اندر داخل ہوا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کوئی نہیں. تو جب اس غار تک آپ پہنچ گئے تو آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا تشریف رکھیے، میں اندر صفائی اس غار کو جو ہے وہ صاف کرنا شروع کیا، اور اس میں جو سوراخ تھے اس خیال کی بنیاد پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کوئی جانور ہو، آپ نے اپنے پیراہن کو پھاڑنا شروع کیا اور پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا. لیکن ختم ہو گئے اور ایک سوراخ جو ہے وہ باقی رہ گیا. آپ نے یہ خیال کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیں گے تو میں اس غار کے اوپر اپنی ایڑی لگا لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ کچھ دیر آرام کے لیے آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں آرام کر لوں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ران مبارک کے اوپر سر رکھا اور آرام استراحت فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے، چونکہ کفار جو ہے وہ تو جیسے ہی ان کو ہوش آیا اور انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو بستر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آرام فرما تھے. تو ان کے اندر کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چاروں طرف لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے کیا بندوبست فرمایا کہ ایک مکڑی جو تھی اس کو ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر کے اس غار کے دھانے کے اوپر جالا بناؤ. اب قابل غور بات یہ ہے کہ سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ مکڑی کا ہوتا ہے. جالا جو ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو کمزور ترین چیز سے مدد فرما کر اللہ تعالیٰ مدد عطا فرما دیتا ہے. ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد سے حاصل تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما دے. اس غار کے دھانے کے اوپر مکڑی نے جالا بنا. اس جالے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتری کو فوراً بھیجا کہ جاؤ جا کر کے گھونسلہ بناؤ اور انڈے دے کر اس کے اوپر سہنے کے لیے بیٹھ جاؤ. کبوتری آئی، اس نے اپنا اسی وقت ہی اپنا گھونسلہ بنایا اور اس کے اوپر انڈے دیے، انڈے دے کر وہ بیٹھ گئی. یہ کفار تلاش کرتے کرتے، کیونکہ اس زمانے کے اندر کھوجی آج بھی ہوتے، اس زمانے کی کھوجی سے وہ قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے. اور جب غار ثور پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سن رہے ہیں
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس غار کو بھی دیکھا جائے، تو انہی کفار میں سے ایک کافر نے یہ جواب دیا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو، یہ اس غار کو دیکھ رہے ہو، اس غار کے اندر مکڑی نے جالا بنا رکھا ہے اس کے منہ پر، اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جالا کیسے برقرار رہتا. اور اسی طریقے سے اس نے کہا کہ یہ کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، انڈے لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا گھونسلہ کیسے برقرار رہتا. یعنی انہوں نے یہ سوال کیا اور اللہ نے انہی کے منہ سے جواب دلوا کر ان کو وہاں سے ناکام اور نامراد اور رسوا کر کے وہاں سے واپس لوٹا دیا. اور اللہ نے اس ایمان کا جو انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ اللہ معنا، کہ الٹے ہاتھ کے اوپر ایک چھوٹا سا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے تو سامنے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھی بیٹھا ہوا ہے. یہ وادی میسر کہلاتی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا تھا. کفار جو ہے وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن وہاں پر مقیم رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس پہ اپنی ایڑی لگا رکھی تھی. اس غار کے اندر ایک سانپ عرصے سے مقیم تھا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنات میں سے وہ تھا اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ سانپ ہی تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ یکایک کسی موذی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے اوپر جو کہ اس سوراخ کے اوپر تھی ڈنک مارا اور اس کا زہر جب آپ کے جسم میں پھیلنے لگا، اس کی تکلیف کی شدت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان میں سے چند قطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوپر بھی پڑے. آپ نے آنکھیں کھولی، کہا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں تم رو رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کپڑے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس سوراخ کے میں سے کسی موذی نے مجھے ڈنک مارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ. آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس مقام کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا. تو آپ کے لعاب دہن لگانے کی برکت سے اسی وقت وہ تکلیف رفع ہو گئی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تکلیف سے نجات حاصل ہو گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے رفیق کے ایڑی کے اوپر ڈنک مارا ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ بل سے باہر آئے. تو اس بل سے ایک بہت بڑا سانپ جو اژدہی کی تقریباً شکل اختیار کیے ہوئے تھا وہ باہر نکلا اور آتے ہی اس نے زبان حال سے آپ کو سلام کیا، کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تجھے یہ معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ میرے رفیق ہیں، تو نے ان کے پاؤں کے اوپر ڈنک کیوں مارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہوں، میں نے سن رکھا تھا کہ ایک دن خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر اس غار کے اندر تشریف لائیں گے. میں جب سے اس غار کے اندر تھا، آپ کی زیارت کا شوق لے کر اس غار کے اندر تھا. آج جب آپ تشریف لائے تو میرے سارے راستے بند تھے، صرف یہی ایک راستہ تھا. مجھے مجبوراً ان کی ایڑی کے اندر ڈنک مارنا پڑا تھا کہ مجھے راستہ ملے اور میں اس دھانے سے باہر نکل کر آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر اس نے
معذرت چاہی، حضور نے اس کی معذرت کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس لیے اس غار کو جو ہے سور، غار سور غار کو کہا جاتا ہے، جبل سور بھی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ یہ واضح کر دوں کہ علم کے حوالے سے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انسان تو بہت اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے فرشتوں کے اوپر بھی انسان کو فوقیت دی ہے، پھر انسان کو فوقیت دی ہے، مسلمان کو نہیں، انسان کو فوقیت ہے جو مسلمان ہیں، پھر مسلمانوں کے اندر صالحین کا گروہ ہے، پھر صالحین کے بعد انبیاء کا گروہ ہے، اور پھر انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور سردار الانبیاء اور امام الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو جب ایک صاحب کے پاس اتنا علم تھا، اور اس زمانے سے جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ یہ جانتا تھا، تو ایک سانپ کے علم کا اگر یہ عالم ہو سکتا ہے اور اس کو پہچان ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو امام الانبیاء، سردار الانبیاء، یعنی یہ جانور یا حیوانات یا چرند و پرند یا کیڑے مکوڑوں کی بات ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر پھر انسان، اور انسانوں کے اندر مسلمان، اور مسلمانوں میں صالحین، اور صالحین میں انبیاء، اور انبیاء میں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہم زیارات کے سفر کے اوپر ہیں تو ہم اپنی گفتگو کو اسی حوالے سے مقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن تک یہاں پر رہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو، اور یہ نیکی اتنی بڑی نیکی ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، کہ یہ شرف کسی اور نبی کو نہیں حاصل ہوا، کسی اور بندے کو نہیں حاصل ہوا، اور یہی وہ نیکی ہے جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ اے ابو بکر، تم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ہجرت کے موقع پر آپ کے ہم سفر رہ کر غار کے اندر 3 دن قیام کر کے حضور کی خدمت کر کے جو حاصل کیا ہے، عمر کی ساری نیکیاں لے کر مجھے وہ ایک نیکی دے دو تاکہ میں اس کے اوپر فخر کر سکوں۔ یعنی یہ اتنا بڑا شرف تھا اور اتنا بڑا مقام تھا کہ اس سے بڑا کوئی اور مقام صحابہ کی نگاہ کے اندر نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھلا آسمان تھا، سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھے، چاندنی رات تھی، حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان فرمائیں کہ یہ جو آسمان کے اوپر چمکنے والے ستارے ہیں، ان ستاروں سے زیادہ آپ کے امتیوں میں کسی کی نیکی ہے؟ اب یہ سوال اس بنیاد کے اوپر تھا کہ آپ یہ گمان رکھتی تھی کہ میرے والد بزرگوار وہ شخصیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہے ہیں، ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہے، یقیناً اگر حضور ارشاد فرمائیں گے تو میرے باپ کا ہی نام لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کبھی مصلحت کے تحت بھی حقیقت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ مکے کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ ام القریٰ کہلاتی ہے، جو آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر ہے۔ جامعہ ام القریٰ ہے، یہ دائیں ہاتھ کے اوپر مکہ مکرمہ کی شہر کی بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے۔ زیادہ تر امام حضرات جو ہیں وہ یہی کے فارغ التحصیل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چمکنے والے ستارے کتنے ہیں یا ان کی تعداد کتنی ہے میں نہیں جانتا، لیکن حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے میرا ایک امتی ایسا جس کی نیکیاں آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ان کا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی بےتاب ہو کر اور استعجاب کی حالت میں پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد محترم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہارے باپ کی وہ نیکی جو ہجرت کے موقع پر انہوں نے میرے ساتھ وقت بتایا تھا، میرے ساتھ رہے تھے، تمہارے باپ کی وہ ایک نیکی عمر کی ان ساری نیکیوں کے اوپر بھاری تھی۔ تو نہیں گئے آپ لوگ؟ میں بولے چلے جا رہا ہوں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ سو رہے ہیں؟ اچھا سن رہے ہیں۔ دیکھیں اب ہم جو ہے نا یہ میدان عرفات کی طرف رواں ہیں اور اس کے قریب ہی تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ میدان جو ہے یہ مکے سے جب حاجی آتے ہیں تو پہلے مینا میں قیام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بیچ میں ایک جگہ جو ہے مزدلفہ کہتے ہیں، وہ پھر اس کے بعد عرفات آتا ہے۔ یہ تقریباً مکے سے 14 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے۔ یہ سامنے آپ کو پیلے رنگ کے بورڈ نظر آ رہے ہیں، یہ پورے عرفات کی حدود کے نشاندہی کرتے ہیں۔ میدان عرفات کے اندر جب 10 ذی الحج کو 9 ذی الحج کو